الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعدلوا هو اقرب للتقوی، وقال تبارک و تعالی ان اللہ یحب المقسطین۔ امیر المؤمنین جناب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفہ راشد، دعائے مصطفیٰ، داماد علی، شہید مسلح نبی، امام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے خلیفہ راشد ہیں۔ جناب حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد حضرت امام عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پورے عالم میں بسنے والے مسلمانوں کے دوسرے امام اور دوسرے خلیفہ راشد۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جنہیں حضور نبی کریم جناب حضرت محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگا، اور اللہ رب العالمین نے پیارے نبی علیہ السلام کی مانگ کو قبول فرمایا۔ یوں امام عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دعائے مصطفیٰ ہیں، جناب نبی کریم علیہ السلام کی دعا کا ثمر ہیں۔ پیارے نبی علیہ السلام دعا کرتے ہیں، اور ایسے وقت میں دعا کرتے ہیں کہ جب مکہ مکرمہ کے اندر مسلمانوں کی حالت انتہائی مخدوش ہے اور مسلمان انتہا کمزور ہیں، امام کائنات، امام اعظم، قائد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم اعز الاسلام بی ابی جہل او بی عمر بن الخطاب۔ آپ علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اسلام کو عزت عطا کر دے ابو جہل عمر بن ہشام کے اسلام قبول کرنے سے، او بی عمر بن الخطاب یا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے سے۔ پیارے نبی علیہ السلام کی اللہ رب الرحمن نے دعا قبول فرمائی، اور وہ عمر جو ننگی تلوار لیے جناب نبی کریم علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، وہ عمر اسی ننگی تلوار لیے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اور آ کر نبی علیہ السلام کا پاسبان بنا، آپ علیہ السلام کا محافظ بنا، اور اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہوا۔ جب سے عمر اسلام لے کر آیا، اللہ نے اسلام کو بھی عزت عطا فرما دی، اور اللہ نے مسلمانوں کو بھی عزت و رونق عطا فرما دی۔ تو جناب حضرت امام عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے خلیفہ راشد ہیں، دعائے مصطفیٰ ہیں کہ پیارے نبی نے عمر کو اللہ سے مانگا اور اللہ نے آپ کو عمر عطا کیا۔ داماد علی ہیں، شہید مسلح نبی ہیں۔ جناب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز کی امامت کی حالت میں ایران سے آئے غلام ابو لولو یا لولو مجوسی فیروزی نے جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو زہر لگے خنجر کے ساتھ وار کیا، اور جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان خنجر کے وار سے زخمی ہوئے، اور انہی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام کی زندگی میں عمر مشورہ دیتا، اور اللہ رب الرحمن عمر کے مشورے کو قرآن بنا کر نازل کرتا۔ عمر کا مشورہ تھا کہ پیغمبر کی بیویاں اور بیٹیاں پردہ کریں۔ اللہ رب الرحمن نے سورۃ الاحزاب کی آیات نازل فرما دی، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ عمر نے مشورہ دیا قیدیوں کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ نے سورۃ الانفال کی آیات بینات نازل کی۔
عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت کے اندر جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ فیصلے کیے، وہ عدل و انصاف اور اعتدال کا نظام جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ بروئے کار لے کر آئے، وہ عدل و انصاف اور اعتدال قائم کیا امت اور انسانوں کے بیچ میں، کہ تاریخ عمر کے کارناموں کو، تاریخ عمر کے فیصلوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھے گی۔ جب تک یہ سورج ہے، جب تک یہ چاند ہے، عمر کے فیصلے، عمر کے قوانین، عمر کے لا، عمر کے محکمہ جات وہ پوری دنیا کے اندر، دنیا کے لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے ایک رہنما بنے رہیں گے۔ جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے محکمہ جات کے بنانے میں فوج کا ایک باقاعدہ محکمہ بنایا۔ حضرت امام عمر بن خطاب خلیفہ راشد داماد علی دعائے مصطفیٰ شہید مسلح نبی جناب حضرت امام عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فوج کا باقاعدہ محکمہ بنایا، اور فوجیوں کے لیے جناب امام عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ اصول اور قاعدہ اور کلیہ بنا دیا کہ ہر فوجی 4 ماہ بعد ایک مرتبہ اپنے اہل خانہ میں ضرور واپس آئے گا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے کارناموں میں عمر نے ڈاک کا باقاعدہ ایک محکمہ جو ہے وہ کریٹ کیا، اور آج پوری دنیا کے اندر محکمہ ڈاک مسلمانوں میں بھی اور کافروں کے اندر بھی موجود ہے۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، لیکن اس کے باوجود محکمہ ڈاک کی اپنی ایک اہمیت اور افادیت ہے، اور یہ کارنامہ تھا مومنوں اور مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ اور دوسرے امام خلیفہ راشد داماد علی دعائے مصطفیٰ شہید مسلح نبی جناب حضرت امام عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے باقاعدہ محکمہ جیل یہ محکمہ بنایا اور قیدیوں کو مدینے سے باہر رکھا۔ اسی طرح جناب حضرت امام عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے محکمہ آبپاشی نہروں کا ایک باقاعدہ محکمہ اور نظام مرتب کیا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نئے شہر آباد کیے اور پہلے سے موجود شہروں کا ایک باقاعدہ انتظام کیا، اور اسی طرح جناب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے نئے اسلامی سال کی بنیاد رکھی 1 محرم الحرام سے، اور اسی طرح جناب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے مردم شماری کے حوالے سے باقاعدہ ایک نظام مرتب کیا، مسافروں کے لیے باقاعدہ مسافر خانوں اور مہمان خانوں کا اجرا کیا، اور اسی طرح معاشرے میں اور دنیا زندگی کے طبقے میں موجود غریب اور فقیر لوگ، اور اسی طرح وہ لوگ کہ جن کے فضائل کتاب و سنت میں موجود ہیں، وہ بدر کے صحابی ہوں یا دیگر صحابہ، ائمہ مساجد ہوں یا مؤذن حضرات ہوں، ان کے لیے باقاعدہ وظیفوں کا اجرا کیا۔ ہمارے اس موجودہ وزیر اعظم عمران احمد خان نیازی صاحب نے بھی ائمہ مساجد اور مساجد کے خطباء کے لیے باقاعدہ وظیفوں کا اعلان کیا، جو کہ 2 سال پورے ہونے کے باوجود بھی وہ عملی شکل اختیار نہیں کر سکا۔ ہم اپنے مقامی پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے وظیفوں کے اجرا کے حوالے سے یہ یاد دہانی دلائیں گے کہ آپ نے ایک اچھے کام کا اعلان کیا، اسے پایہ تکمیل تک پہنچائیں۔ تو جناب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے مختلف زندگی کے طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے وظیفوں کا اجرا کیا۔ اسی طرح مسجد بنانا ایک بڑا کار ثواب ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، رواہ مسلم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 5900 مساجد تعمیر کی۔ دوسرے لفظوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے لیے جنت الفردوس میں 5900 گھروں کی تعمیر کی۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت اللہ کی تعمیر توسیع کی، مسجد نبوی کی توسیع کی، اور اسی طرح جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مصر کے اندر، مکہ مکرمہ کے اندر، مدینہ طیبہ کے اندر، کوفے اور شام کے اندر سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں مدارس کا اجرا کیا۔
اور اسی طرح عمر رضی اللہ عنہ کے کارناموں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ چھاونیوں کی تعمیر کی۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عدالت کا قیام، قاضیوں کا تقرر باقاعدہ طور پر کیا، اور جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ان کارناموں کے ساتھ ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انتہا شب بیدار تھے۔ رات میں گلیوں کے اندر، محلوں کے اندر، بستیوں کے اندر جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ گشت لگایا کرتے تھے اور دیکھتے تھے کہ اگر کوئی ظالم ہے تو ظالم کا ہاتھ روکا جائے، کوئی مجبور اور لاچار ہے تو مجبور اور لاچار لوگوں کی مدد کی جائے۔ اور اسی طرح جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عدل و انصاف پر مختلف فیصلے کیے، اور جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ بذات خود صوبوں کا تفتیشی دورہ کرتے۔ خلیفہ وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جہاں بغیر بتائے گلیوں میں گشت کرتے، وہیں بتائے بغیر صوبوں میں اور گورنروں کے پاس پہنچ کر ان کے حالات کو باقاعدگی سے قریب سے جا کر فیصلہ کرتے، اور فیصلہ کرنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمان اور یہودی کی تمیز نہیں رکھی۔ جو حق پر ہوا حضرت عمر نے اسی کے حق کے اندر فیصلہ دیا، اور اسی طرح مرتد کو توبہ کرنے کی مہلت دی کہ اگر کلمہ پڑھ کر مرتد ہونے والا توبہ کر لے تو اسے توبہ کی مہلت دی جائے۔ بصورت دیگر جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق کہ جو مرتد ہو گیا من بدل دینہ فاقتلوہ، کہ مرتد کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گورنروں کو یہ لکھا کہ تمہارے علاقوں میں موجود جو جادوگر ہیں، حد الساحر ضربہ بالسیف، جادوگروں کی سزا یہ ہے کہ انہیں تلوار کے ساتھ قتل کر دیا جائے۔ اسی طرح جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے فیصلوں میں عمر خلیفہ وقت تھے لیکن دوسروں کی رائے کا خیر مقدم کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک عورت کے متعلق زنا کی تہمت پر سنسار کرنے کا حکم دیا، لیکن جناب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فیصلہ رکوا دیا یہ کہہ کر کہ یہ عورت پاگل ہے اور مجنون ہے، اور امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ رفع القلم، 3 قسم کے لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے۔ رفع القلم عن ثلاث، وہ جو سویا ہوا ہو، وہ جو پاگل ہو، وہ جو معصوم بچہ ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حدیث کے پیش کرنے کے بعد اپنے اس کیے ہوئے فیصلے کو بریک کر لیا، اور اسی طرح جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت سارے ایسے فیصلے کیے، عدل و انصاف کی وہ مثالیں قیام کی کہ اللہ کے قرآن کی آیات پر عمر پورے اترے۔ نبی علیہ السلام کی زندگی میں عمر بولتے تھے، اللہ قرآن بنا کر نازل کر دیتا، اور نبی علیہ السلام کے بعد عمر نے اللہ کے قرآن کے مطابق عدل کا، اعتدال کا اور انصاف سے بھرپور معاشرے کا قائم کیا۔ ایسا معاشرہ قائم کیا کہ جہاں ہر طرف عدل ہی عدل تھا، انصاف ہی انصاف تھا، اعتدال ہی اعتدال تھا، کسی کے بیچ میں بے انصافی اور بے اعتدالی کا دور دور تک کوئی بھی سوچنے والا سوچ نہیں سکتا تھا، اور کوئی بھی غلط حرکت کرنے والا وہ غلط حرکت نہیں کرتا تھا کہ عمر کی دہشت، عمر کا رعب اور عمر کا دبدبا کو مجرم جرم کرنے سے پہلے 20 مرتبہ سوچتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عمر سے راضی ہوا، عمر اپنے پروردگار سے راضی ہوئے۔ تو آج کے ان حالات کے اندر جبکہ مسلمان ہر زاویے سے ذبح حالی کا شکار ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہمارے آئیڈیل ہیں، اللہ کے قرآن نے انہیں ہمارے لیے آئیڈیل بنایا ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے دنیا، قبر اور آخرت کی کامیابی کے حصول کے لیے کہ ہم سیرت صحابہ کو پڑھیں، ہم سیرت صحابہ کو سنیں، ہم سیرت صحابہ کو اپنے چینلوں کے ذریعے لوگوں تک، مسلمانوں تک، کافروں تک پہنچائیں، اور ان اپنے آئیڈیلز کی زندگی کو پڑھنے، سننے اور سمجھنے کے بعد ان کے مطابق ہم زندگیاں گزاریں۔ تو جب ہم اپنے آئیڈیلز کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنائیں گے، ہمارے اوپر بھی اللہ کی وہ رحمتیں نازل ہوں گی
جو ان پر نازل ہوتی تھیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بادلوں سے کہا، اے بادلوں جہاں برسنا ہے برسو، اے بادلوں جہاں برسنا ہے برسو، جہاں بھی برسو گے جو اگے گا، جو اناج آئے گا وہ عمر ہی کے پاس آئے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں صحابہ کی سیرت پر عمل پیرا ہونے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کی سیرت پر عمل پیرا ہونے اور صحابہ کرام اور خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی سیرت کو اپنے اپنے پلیٹ فارم سے، اپنے اپنے چینل سے اجاگر کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔